صلوات بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وولی المؤمنین وغیاث المستغیثین وحبیب قلوب الصادقین وإلہ العالمین، اول الاولین وآخر الآخرین، والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، جمیل شیم شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، نبی المکرم، رسول المعظم، ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، غالب على كل غالب، أبو الحسنين علي بن أبي طالب، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صلوات بھیجیں۔ نہایت قابل احترام مومنین کرام، واجب العزت عزاداران حسین، ہم شکر گزار ہیں رب ذوالجلال کے، جس نے ہمیں ذکر حسین کی توفیق عطا کی۔ دعا گو ہوں اس مجلس میں آغاز سے اب تک اور میرے بعد جتنے ذاکرین علماء پڑھ چکے، مالک ان سب کی عبادت قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے عزادار، بچے، نوجوان، بزرگ، مومنات اس مجلس میں تشریف لائے، مالک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صاحب نظامت، مولا کے عزادار، ہمارے محسن پروردگار بارگاہ بطول سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ کیمرامین، ساؤنڈ آپریٹر اس ذکر کی خدمت کر رہے ہیں، مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ الہی، آغاز میں مجلس اس لیے کہ آخر میں مصائب ہوتا ہے، آغاز میں دعائیں کر رہا ہوں آپ کے لیے، مالک اس مجلس کے وسیلے سے پورے علاقے پر برکت و رحمت نازل فرمائے۔ بانیان مجلس شیرازی سادات کے لیے خصوصاً سائیں سید سبتین شیرازی صاحب، سائیں فضل شیرازی صاحب اور پورا شیرازی خانوادے کے تمام سادات کے لیے میری پرخلوص دعائیں بارگاہ بطول سے مولا اجر عظیم عطا فرمائے۔
میں مہمان بن کے نہیں بلکہ اس مجلس کے بانی مجلس کی ذمہ داری کی منزل پر پنجاب پولیس اور خصوصاً مقامی انتظامیہ کے ایس ایچ او صاحب، ان کے اعلیٰ افسران کا جو مخلصانہ ہمارے ساتھ تعاون ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا گو ہیں پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہماری خالص مذہبی عقیدتی عبادت اور عبادت نیت سے ہوتی ہے، فن سے نہیں ہوتی ہے۔ ہر پڑھنے والے کو آغاز میں ایک دو باتیں دل کی آپ سے شیئر کر لوں۔ ہر پڑھنے والے کو اپنی نگاہ مجمع پر نہیں مولا پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ میں نے آپ کے اس علاقے میں، یہ میری دوسری مجلس ہے، پہلی مجلس جس میں میرا تعارف ہوا اس میں میرا عنوان تھا فلسفہ معجزہ۔ آج بہت خاص عنوان لے کر، چونکہ اس مجلس میں بہت سارے بانیان بھی، معزز سادات بھی موجود ہیں، مجھ سے متعارف نہیں لیکن میرے لیے قابل احترام ہیں، تو موڈ ہے کہ کوئی نئی بات، کوئی نیا خیال، کوئی نئی فکر ہدیہ کروں۔ آپ کہتے ہیں تو روٹین کے 4-6 جملے پڑھ کے ٹائم پورا کر لیتا ہوں، اور اگر ہے تو تھوڑا سا نیاز مولا آپ تعاون کریں اور مولا کے ممبر کے ساتھ قریب ہو جائیں گے تو مولا کی قربت ملے گی، ایک ماحول بن جائے گا۔ کسی عزادار کو اس کے مقام سے تکلیف دینے کا مجھے حق نہیں ہے۔ عاجزی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری گزارش قبول فرمائی۔ کوئی بڑی جوشیلی تقریر کرنے کے بجائے چاہتا ہوں کہ جو میرے ہائی کیلیبر کے علم والے بزرگ، معرفت والے بزرگ، تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں، ان کے لیے میں عقیدے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ہے دین اور آنسو، تاکہ ہماری اس مجلس کا مقصد ہمیں حاصل ہو۔ دین اور آنسو ایک اکیڈمیکل انداز سے، یوں سمجھیں کہ جیسے سلو ٹیمپو میں لیکچر ہوتا ہے، بالکل اس انداز سے آپ کی سماعتوں پر گراں بھی نہ ہو اور میری محبت کا یہ پیغام بھی پہنچ جائے۔ آغاز کر رہا ہوں آنسو کے متعلق۔ علی کا ایک فیصلہ ہے، پوری مودت کے ساتھ، تکبر سے نہیں، مودت سے، عاجزی سے وہ جملہ پڑھ رہا ہوں، پہلا جملہ جو نہ آج تک مجلس میں پڑھا گیا نہ آج تک آپ نے سنا ہے۔ یہ مودت سے کہہ رہا ہوں، تکبر سے نہیں، تاکہ میری محنت کی آپ چاہیں تو قدر کریں اور چاہیں تو بے قدری کریں۔ آنسو کے متعلق علی کا فیصلہ۔ نئی بات، نیا رخ، نیا زاویہ۔ نہج البلاغہ، علی فرماتے ہیں الباقیان یبکیان باقن یبکی للدین ہی و باقن یبکی للدنیا۔ علی فرماتے ہیں روتا ہر کوئی ہے
رونا سب کو پڑتا ہے. جو لفظوں کی ذاکری کو ذوق رکھتے ہیں علی فرماتے ہیں روتا ہر کوئی ہے، مگر علی کہتے ہیں رونے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا کے لیے روتا ہے، ایک دین کے لیے روتا ہے. شکر گزار. الباقیان یبکیان، علی فرماتے ہیں روتا ہر کوئی ہے. جو کہتا ہے رونا بدعت ہے وہ بھی رو رو کے کہتا ہے. رونا سب کو پڑتا ہے، مگر رونے کی کلاسیفیکیشن کی ہے علی نے کہ دو قسم کے ہیں، ایک دنیا کے لیے روتا ہے، ایک دین کے لیے روتا ہے. کوئی رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، مالک بے روزگار ہوں روزگار عطا کر. رو رہا ہے سجدوں میں مانگ رہا ہے دنیا. کیا غور کر رہے ہیں؟ رو رہا ہے سجدوں میں مانگ رہا ہے دنیا. کوئی کہتا ہے مالک بیمار ہوں صحت عطا کر، کوئی کہتا ہے مالک بے اولاد ہوں اولاد عطا کر، کوئی کہتا ہے مالک غریب ہوں دولت عطا کر. رو رو کے مانگ رہے ہیں مگر مانگ دنیا رہے ہیں. کیا غور فرما رہے ہیں؟ علی کہتے ہیں کوئی روتا ہے دنیا کے لیے، کوئی روتا ہے دین کے لیے. فیصلہ علی کا میں نے سنا دیا. اب جتنا پہنچ سکو قدر کرنا. سارا عالم اسلام اس بات پر غور کرے کہ یہ جو حسین کو رو رہا ہے وہ دنیا کو نہیں رو رہا، دین کے لیے رو رہا ہے. حسین پر رونا دنیا کا رونا نہیں ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب میں وہاں قابل احترام اپنے نہایت متقی بزرگوں دوستوں کے پاس آ کر میں دوستانہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. علی فرماتے ہیں الباقیان یبکیان، رونے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک باقن یبکی لدنیا باقن یبکی لدینہ، ایک دنیا کے لیے رو رہا ہے ایک دین کے لیے رو رہا ہے. جو حسین پر روتا ہے وہ حسین پر رو کر مانگ کچھ نہیں رہا، اس لیے کہ دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے رو رہا ہے. یہاں سے ایک منزل تھوڑا سا بلند. اب میں آپ کو علی کے کلام کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں قرآن میں. آیت آدھی پڑھوں گا، آدھی آیت کا ترجمہ کروں گا، اس لیے کہ وہ آیت سجدہ ہے تو آدھے حصے کا صرف ترجمہ کروں گا. اگر میں آیت پڑھ دوں تو آپ پر مجھ پہ سجدہ لازم ہو جائے گا. ذمہ داری ہے ممبر کی. تمام انبیاء کا پڑھنا میرا کام ہے، جتنا پہنچ سکو قدر کرنا. اور خاص طور پہ تعلیم یافتہ نوجوان جو ذوق رکھتے ہیں کہ مجلس میں کوئی نئی بات پڑھی جائے، کوئی نئی فکر دی جائے، کوئی نیا رخ بیان کیا جائے، ان کے لیے اگر کوئی خطیب محنت کر کے اسٹڈی کے ساتھ آتا ہے تو پھر قدر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، غور کرنا. تمام نبیوں کے لیے نام لے کر پروردگار کہہ رہا ہے یہ میرے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن. اہل علم بیٹھے ہیں میرے پڑھنے سے پہلے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ پہنچ گئے ہیں. یہ میرے سارے انبیاء ہیں. جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. آپ ذرا سا غور کر لیں. میں آیت کا ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں. تمام بزرگوں صاحبان معرفت اہل علم کو مجمع دیکھ کے نہیں پڑھتا، حق بیان کرتا ہوں. پوری دیانتداری سے فن کے ساتھ نہیں پڑھتا، قلب کی مودت کے ساتھ پڑھتا ہوں.
اس لیے آپ کو دعائیں دے کر کہہ رہا ہوں، آیت پڑھی ہے، روایت نہیں پڑھی۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا نام لے کر پروردگار کہہ رہا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ 2 دفعہ آیت پڑھ کر اب میں لفظ تسبیح کی طرح پیرو کر تیرے حوالے کروں گا، جتنا پہنچ سکے قدر کرنا، نہ پہنچ سکے تو سوچنا ضرور کہ رات کو چلا ہوا مسافر گاڑی سے اتر کر منبر پر تیری خدمت کر رہا ہے اور پھر تجھے اختیار دے رہا ہے، قدر کرو یا بے قدری، دعائیں میرے تمہارے ساتھ ہیں۔ آیت پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کا شعار سجدہ ہے، نبیوں کا وقار آنسو ہے۔ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پہ غور ضرور کرنا۔ میں جو نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ کو، جو میں کالج یونیورسٹی کے ہائی کیلیبر کے ایجوکیٹڈ نوجوان، ان کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ آیت پڑھ کر پیغام دے رہا ہوں، شاعری پڑھ کر نہیں۔ سارا نسیم امروی مجھے زبانی یاد ہے، سارا محسن نقوی میرے دل میں تیر رہا ہے، سارا اقبال میں جانتا ہوں، لیکن میں شاعری پڑھنے نہیں آیا، آیت پڑھ کر ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک ہی آیت میں پروردگار نے تمام انبیاء کو ایک مقام پر یکجا کر کے بتایا کہ سجدہ بھی نبیوں کی میراث ہے، آنسو بھی نبیوں کی میراث ہے۔ سجدہ بھی نبیوں کی میراث ہے، آنسو بھی نبیوں کی میراث ہے۔ میں لے لوں گا، آپ زحمت نہیں کریں۔ سجدہ بھی نبیوں کی میراث ہے، آنسو بھی نبیوں کی میراث ہے۔ اور میں اب یہاں سے تیسری منزل پر ذرا سا اور بلند ہونا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے قلب تک میری یہ محبت پہنچ سکے جس تیسری منزل پہ میں لے جا رہا ہوں۔ پھر آیت پہ غور کریں، سارے نبیوں کا نام لے کر کہہ رہا ہے جب ان پر رحمان کی آیتیں، توجہ ہے میری طرف، جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سجدہ بھی نبیوں کی میراث ہے، آنسو بھی نبیوں کی میراث ہے۔ اس ایک آیت نے بتا دیا ہر نبی نے سجدہ بھی کیا ہے، ہر نبی رویا بھی ہے۔ اب ذہن بلند کرو تو میں سوال اٹھاؤں، میں بھی روتا ہوں سجدے میں، تو بھی روتا ہے سجدے میں، انبیاء بھی روتے ہیں سجدے میں، مگر ہمارے رونے میں، نبیوں کے رونے میں فرق ہے۔ ہم اگر روتے ہیں تو یا دنیا مانگ رہے ہیں، اور اگر دنیا نہیں مانگتے، دیانتداری سے میں معاشرہ پڑھ رہا ہوں، غور کرنا، اگر مومن دنیا نہ بھی مانگے تو کم از کم سجدے میں رو کر اپنے گناہوں کی بخشش تو مانگے گا، بخشش تو مانگے گا، سجدے میں رو کر اپنے لیے مغفرت تو مانگے گا۔ سوال پہنچ رہا ہے میرا، غور کرنا، بہت باریک لفظ ہے، ہر جملہ داد کا نہیں، کچھ غور و فکر کے لیے جملے ہوتے ہیں تربیت کے، کہ ہر مومن اگر سجدہ کر کے دنیا نہ بھی مانگے تو رب سے اپنی آخرت تو مانگے گا، اپنی بخشش تو مانگے گا، مگر یہ تو اور میں ہیں کہ ہم بشر ہیں، گناہگار ہیں تو مغفرت مانگ رہے ہیں۔ یہ تم اور میں ابھی فضائل کے مرحلے میں نہیں گیا، جب فضائل کے مرحلے میں جاؤں گا نا یہ میں اتار کے رکھ دوں گا، مگر ابھی اس کانسیپٹ کو میرے کو سمجھ لو۔ آنسو پر بات کر کے پھر مجھے دین اور آنسو پر فضائل آپ کو ہدیہ کرنے، بہت اہم بات کر رہا ہوں اور پوری مودت سے کر رہا ہوں، کوئی اس میں ایک لفظ کی بھی خیانت نہیں کروں گا، غور آپ نے کرنا ہے سجدے اور آنسو کے عنوان سے، کہ انبیاء بھی سجدے میں رو رہے ہیں اور مومن بھی سجدے میں روتا ہے، مگر ہم بشر ہیں، ہم اگر روتے ہیں، گناہگار ہیں تو معافی مانگ رہے ہیں، گناہگار ہیں تو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دہرا رہا ہوں تاکہ غور کرو میں اگلا لفظ کیا کہوں گا۔ گناہگار ہیں تو مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی گناہ سے پاک ہے، ہر نبی معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے، ہم روتے ہیں بخشش کے لیے۔ پتہ کرو نبی سجدہ کر کے کس کو رو رہا ہے؟
بخشش کے لیے رو رہے ہیں۔ انبیاء قرآن کہہ رہا ہے سجدہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور ہیں بھی معصوم، گناہگار بھی نہیں، انہوں نے گناہ بھی نہیں بخشوانے۔ تو تلاش کرو، انبیاء سجدہ رب کو کر رہے ہیں، رو کس کے غم میں رہے ہیں؟ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ مشکل ترین مرحلے سے آگے بڑھ کر اب میں مجلس کی سطح پر آ گئے۔ اب اس آنسو کے کانسیپٹ کو لے کر، فلسفے کو لے کر اس آیت پر آئیں جسے میں نے سرنامے خطاب میں، خطبے میں پڑھا۔ جو پیچھے بیٹھے ان کو میری خصوصی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی خصوصی توجہ۔ رب آیت میں اپنے نبی سے، میں ادبی لفظ کہوں، اگر 4-5 بندے بھی سمجھ کر بول پڑے تو میں سمجھوں گا کہ میری خطابت پہنچ گئی۔ رب مخاطب ہے، رسول مخاطب ہے۔ دیکھتا ہوں ادب کا ذوق رکھنے والے کتنے۔ رب مخاطب ہے، رسول مخاطب ہے۔ رب اپنے رسول سے خطاب کر کے کہہ رہے حبیب فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ دوستو 3 ترجمے پوری ملت اسلامیہ میں متفقہ ہیں، جس پر کوئی اختلاف نہیں۔ 3 ترجمے اس آیت کے کہ اے نبی، رب کہہ رہے اے نبی اپنا چہرہ دین کی طرف قائم رکھ۔ دوسرا ترجمہ اے نبی اپنی توجہات دین کی طرف قائم رکھ۔ تیسرا ترجمہ اے رسول اپنی توجہ دین پر قائم رکھ۔ یہ 3 ترجمے متفقہ پڑھ رہا ہوں۔ اے حبیب اپنے چہرہ دین کی طرف قائم رکھ، اے حبیب اپنی توجہات دین کی طرف قائم رکھ، اے نبی اپنی توجہ دین پر قائم رکھ۔ یہ 3 ترجمے ہدیہ کر کے اب میں خطیبانہ لہجے میں جملہ کہہ رہا ہوں، بانی سے وفا کرنے کے لیے، اس لیے کہ آل محمد کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ذاکر کا کام ہے بانی کا حق ادا کرے، بانی کا کام ہے ذاکر کا حق ادا کرے، مومن کا کام ہے مومن کا حق ادا کرے۔ آل محمد کا حق خود رب ادا کرتا ہے۔ ہماری حیثیت نہیں کہ ہم ان کا حق ادا کرنے کا دعویٰ کریں۔ تو پھر میں اہل علم بزرگوں کو ایک بالکل نئے رخ سے یہ تحفہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ پروردگار کہہ رہے حبیب اپنی توجہ دین کی طرف قائم رکھ۔ فلسفیانہ ذہن بنا کر میرے اس کلام کو سننا۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ دین کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین تفسیریں لکھنے کا نام نہیں ہے، دین تحریریں لکھنے کا نام نہیں ہے، دین میری طرح جوشیلی تقریریں کرنے کا نام نہیں ہے، دین بڑی بڑی لائبریریاں بنا لینے کا نام نہیں ہے، دین بڑی بڑی کتابیں چھاپنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دین نام ہے محمد کی توجہ کا۔ جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ روٹین کا جملہ ایک بھی نہیں پڑھوں گا، نیا ہوں پڑھنے والا تو جملے بھی نئے پڑھوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ کتابیں پڑھنا دین ہے، نہ تقریریں کرنا دین ہے، نہ جلسے کرنا دین ہے، نہ تحریریں دین ہے، نہ تفسیریں دین ہے، نہ لائبریریاں دین ہے۔ قرآن کہتا ہے دین نام ہے محمد کی توجہ کا۔ اگلے جملہ میں جلدی سے کہہ رہا ہوں، پہنچنے کی کوشش کرنا۔ قرآن کہتا ہے دین نام ہے رسول کی توجہ کا۔ جدھر رسول کی توجہ ہو ادھر دین ہے، جدھر توجہ نہ ہو دین نام ہے
तीसरा फिक्रा कह रहा हूं इसके साथ आगे बढ़कर। दीन नाम है रसूल की तवज्जो का, जिधर रसूल की तवज्जो है उधर दीन है, जिधर तवज्जो नहीं है उधर दीन नहीं है। और अब लफ्जों की जाकरी को समझकर बोलने वाले बाशऊर लोग गौर करें, जिस बात पर रसूल की तवज्जो हो वो बात दीन है, जिस जात पर रसूल की तवज्जो हो, जो लफ्जों की जाकरी का ज़ौक रखते हो, जिस बात पर रसूल की तवज्जो है वो बात दीन है, जिस जात पर रसूल की तवज्जो हो जाए वो जात दीन है। जिधर रसूल की तवज्जो है उधर दीन है, जिधर तवज्जो नहीं है उधर दीन नहीं है। दीन की कुल तफसीर कुरान की इस आयत ने बताई कि दीन मेरे मुस्तफा की तवज्जो का नाम है। जिस बात पर रसूल तवज्जो कर ले वो बात दीन है, जिस जात पर रसूल तवज्जो कर ले वो जात दीन है। और अब जिस नौजवान ने खड़े होके नारा लगाना हो, फजाइल का पहला फिक्रा बुलंदियों पर हदिया कर रहा हूं, मजमा देख के नहीं, कल्ब की मवद्दत से पढ़ रहा हूं। दीन नाम है रसूल की तवज्जो का। तो इब्ने खलदून से लेकर शिबली नौमानी तक सब ने लिखा, रसूल मिंबर पर हैं, खुतबा दे रहे हैं, उम्मत सामने बैठी है, उधर से छोटा सा हुसैन आ रहा है, जरा सा कदम लड़खड़ाया, खुतबा रोक कर मिंबर से उतरे, रसूल की तवज्जो ने बताया है नवासा नहीं आ रहा दीन आ रहा है, नवासा नहीं आ रहा दीन आ रहा। सलामत रहे। ज़हरा आपकी मवद्दत और तस्बीह कबूल करे, बतूल आप सबको आबाद व शाद रखे। आलिम बन के नहीं खादिम बन के खिदमत करने आया हूँ और खिदमत और मवद्दत की मंजिल पर कह रहा हूँ। दीन नाम है रसूल की तवज्जो का, और रसूल ने कलाम रोक कर मिंबर से उतर कर तवज्जो करके बताया कि नाना नवासे के लिए नहीं, रिसालत दीन के लिए बढ़ रही है। नवासा नहीं आ रहा दीन, क्योंकि दीन नाम है रसूल की तवज्जो का। अब किबला दूसरी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं दीन की। दीन की डेफिनेशन मैंने जो पहली मजलिस थी उसमें मैंने आका खुई के कलाम से मैंने मोजज़े की डेफिनेशन पढ़ी थी, और अब दीन की डेफिनेशन पहले कुरान से। दीन होता क्या है, दीन किसे कहते हैं? ये हम इतनी बड़ी बड़ी जोशीली तकरीरें कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं हम दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कुरान से पूछें, कुरान दीन की डेफिनेशन, दीन किसे कहते हैं? एक छोटी सी आयत पढ़ूंगा और ये सामने बैठा हुआ बच्चा भी मुतमईन हो जाएगा कि कुरान जो कहता है वही हक है। कुरान कहता है ना तुम्हारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां दीन है, ना तुम्हारी बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशन दीन है, ना तुम्हारे बड़े बड़े तकरीरें दीन है, ना बड़े बड़े खिताबात दीन है, ना तुम्हारे बड़े बड़े मजहबी इज्तिमा दीन है। कुरान कहता है इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन, या अली मेरी मदद करना कि मैं ये मुश्किल आयत अहले इल्म को उनके कल्ब तक हदिया कर सकूं। कुरान कहता है दीन की डेफिनेशन बस ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुस्तफा बनाया है। या अली मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी पहुंचे हो। ज़हरा आपको आबाद रखे।
بطول آپ کو آباد رکھے. یہ آپ کے ذوق کی بلندی ہے, یہ آپ کی معرفت کی بلندی ہے. اور میں پہلے بھی مجلس میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مجلس سننے والوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا خطیب سے, ذاکر سے زیادہ علم اور مطالعہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاک بی بی ڈیوٹی ہم سے لے رہی ہے, مگر علم والے لوگ مجمع میں ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. اس لیے آپ کے علم اور مطالعہ کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے دین کی ڈیفینیشن بس یہ ہے, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. اب میں اس آیت پر ذاکری کا لفظ کہوں, قدر کر سکو گے پہنچ کر؟ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. قبلہ اس آیت نے ہمیں یہ بتا دیا, ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشری امامیہ شیعہ اپنے عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں مصطفیٰ مٹی کا بشر نہیں ہے, اللہ کا دین ہے. ہمارے عقیدے میں سلامت سلامت. ہم شیعان حیدر کرار کے عقیدے میں کہ دین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنا دیا. اللہ نے طے کر دیا کہ یہ مصطفیٰ پیکر دین ہے, مصطفیٰ ہستی دین ہے, مصطفیٰ وجود دین ہے, مصطفیٰ سراپے دین ہے. یہ مصطفیٰ مٹی کا بشر نہیں ہے, یہ تیرے اور میرے جیسا بشر نہیں ہے. یہ مصطفیٰ اللہ کا دین ہے, مصطفیٰ کا وجود دین ہے, مصطفیٰ کا کلام دین ہے, مصطفیٰ کا تحرک دین ہے. مصطفیٰ بولے تو دین بول رہا ہے, مصطفیٰ چلے تو دین چل رہا ہے, مصطفیٰ رکے تو دین رکا ہے, مصطفیٰ بیٹھے تو دین بیٹھا ہے, مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہو تو دین اٹھ کھڑا ہوا. مصطفیٰ کسی کے دروازے پر آیت تطہیر پڑھے, کتنے میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ جملہ وہ پڑھوں گا جو شہید علامہ عرفان حیدر آبادی نے اپنی کسی مجلس میں پڑھا تھا. میں اس قرآن کی آیت کے پوری جو وضاحت ہے اس جملے تک لے جا کر ہدیہ کروں گا. دیانتداری سے نام لے کے بتا رہا ہوں, شہید علامہ عرفان حیدر آبادی کا جملہ تمہیں ہدیہ کرنا ہے, اور یہ دیانتداری سے بتا رہا ہوں, جملہ ان کا ہے, پڑھ میں رہا ہوں. لوگ پڑھتے ہیں مگر نام نہیں بتاتے کس کا جملہ پڑھ رہے ہیں, مگر میں نام بتا کے پڑھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ مٹی کا بشر نہیں ہے, مصطفیٰ سراپے دین ہے, مصطفیٰ ہستی دین ہے, مصطفیٰ وجود دین ہے, مصطفیٰ پیکر دین ہے, مصطفیٰ کی ذات دین ہے. مصطفیٰ چپ رہے تو دین چپ ہے, مصطفیٰ بولے تو دین بول رہا ہے, مصطفیٰ چلے تو دین چل رہا ہے, مصطفیٰ رکے تو دین رکا ہے, مصطفیٰ گھر میں ہو تو دین گھر میں ہے, مصطفیٰ بازار میں ہو تو دین بازار میں ہے, مصطفیٰ میدان میں ہو تو دین میدان, پہنچو گے تو بولو گے, مصطفیٰ میدان میں ہو تو دین میدان میں ہے, مصطفیٰ منبر پر ہو تو دین منبر پر ہے, مصطفیٰ قیام میں ہو تو دین قیام میں ہے, مصطفیٰ رکوع میں ہو تو دین رکوع میں ہے, مصطفیٰ سجدے میں ہو تو دین سجدے میں ہے, دین سجدے میں ہے. پشت پر حسین بیٹھا ہے. زہرا آباد رکھے, میرے حق سے زیادہ قدر کی ہے, بطول تمہیں آباد رکھے. میرے اس جملے کے حق سے بھی زیادہ آپ نے قدر کی ہے. مہمان نواز لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, معرفت والے لوگ ہیں. دل سے دعا دے کر فقیرانہ انداز سے پڑھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کا وجود دین ہے. اب میں جملہ ذرا سا اس سے اوپر لے جا کر پڑھ رہا ہوں. پیکر مصطفیٰ کا نام دین ہے, ہستی مصطفیٰ کا نام دین ہے, سراپے مصطفیٰ کا نام دین ہے. اب میرے جملے کو سمجھنا پھر بولنا. یہ مصطفیٰ جہاں ہے دین ہے, یہ مصطفیٰ جب سے ہے
دین ہے، یہ مصطفیٰ جب تک ہے، سوچو گے تو بولو گے، یہ مصطفیٰ جہاں ہے دین ہے، یہ مصطفیٰ جب سے ہے دین ہے، یہ مصطفیٰ جب تک ہے دین ہے، یہ مصطفیٰ جہاں تک ہے دین ہے، بشر مرتا ہے دین نہیں مرتا ہے، مصطفیٰ کا وجود دین ہے، مصطفیٰ کی ہستی دین ہے۔ تو میری مجلس سن رہا ہے، میں تیرا چہرہ پڑھ رہا ہوں، جو جملہ تیرے سینے میں کروٹ لے رہا ہے وہ جملہ میں یہاں نہیں پڑھوں گا، وہ جملہ آخری حصے میں پڑھوں گا، مگر یہاں وہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جو شہید عرفان حیدر عابدی کا، پیکر مصطفیٰ کا نام دین ہے، مصطفیٰ ازل میں تھا تو دین تھا، مصطفیٰ لا مقام میں تھا تو دین تھا، مصطفیٰ عالم ظہور میں ہے تو دین ہے، مصطفیٰ نبیوں کی صلب میں تھا تو دین تھا، مصطفیٰ پاکیزہ ماؤں کے رحم میں تھا تو دین تھا، مصطفیٰ صلب عبداللہ میں تھا تو دین تھا، مصطفیٰ پاک شجروں میں تھا تو دین تھا۔ میں کہوں جملہ پیچھے تک پہنچو گے، یہ مصطفیٰ ابو طالب کی گود میں آیا، ابو طالب نے بھتیجے کو نہیں دین کو پالا ہے۔ آباد مولا آپ کو شکر گزار، مولا آپ کی مودت قبول کرے۔ یہ مصطفیٰ جہاں تک ہے دین ہے، جب تک ہے دین ہے۔ اور نہج البلاغہ سے صرف ایک جملہ لے کر یہاں تک تو بات کی ہے جو قرآن میں آئی، نہج البلاغہ سے، اس کے بعد مذہب اہل بیت میں دین کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہمارے اپنا مذہب پڑھنے کا حق ہے نا، مجھے نہیں پتا، میں آپ کے پاس مہمان آیا ہوں، ابھی آپ کے مزاج سے اتنا واقف نہیں، مگر ذکر علی کا مزاج ساری زمین پر ایک جیسا ہے، اس لیے آپ کو متوجہ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ حق دیں گے مجھے کہ میں اپنا شیعہ مذہب پڑھوں، تو اس سے پہلے نہج البلاغہ کا یہ جملہ سنیں، اور یہ جملہ میں پوری مودت سے کہہ رہا ہوں، شیعان حیدر کرار کے اس مجمع میں کہہ رہا ہوں، اور دعا دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ہم شیعوں سے زیادہ کوئی شان رسالت نہیں جانتا ہے، ہم شیعوں سے زیادہ کوئی معرفت رسول نہیں جانتا ہے، ہم شیعوں سے زیادہ کوئی عظمت رسول نہیں جانتا، اس لیے کہ ہم نے شان رسالت محلے کے راویوں سے نہیں لی ہے، کعبے والے علی سے لی ہے۔ ہم سے زیادہ شان رسالت کوئی نہیں جانتا۔ لو پھر میں جلدی ہدیہ کروں، 12 منٹ کی میرے پاس تقریر باقی ہے، اس کے بعد مصائب کے لیے وقت رکھنا ہے میں نے، اس لیے میں تیزی سے ہدیہ کروں گا، جتنا پہنچتے جائیں میرے ساتھ قدر کرتے جائیں۔ نہج البلاغہ، علی نے شان رسالت میں صرف ایک جملہ پورے خطبے میں سے پڑھوں گا۔ علی فرماتے ہیں کون رسول نہ تیرے جیسا نہ میرے جیسا، علی فرماتے ہیں کون رسول ارسلہ بالہدا وقد دمہو فی الاصطفاء، یا زہرا میری مدد کر کہ علی کا یہ مشکل کلام میں علی کے ملنگوں کو ان کے مزاج میں ڈال کر ہدیہ کر سکوں۔ علی کہتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ہادی بنایا، مگر ہمارے رسول کو اللہ نے کل ہدایت بنایا ہے۔ سائن یہ شان آپ کی سنی ہوئی ضرور ہے، مگر یہ جملہ ایک نئے رخ سے ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ فضائل آپ کے مطالعہ میں، آپ کے معرفت میں ہے، مجھے پتا ہے، مگر اس کا رخ ضرور نیا ہے، اہل علم بزرگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں ارسلہ بالہدا، میرے رسول کو رب نے الہدا بنا کر بھیجا ہے، الہدا کل ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ آدم کو ہادی بنایا، نوح کو ہادی بنایا،
बनाया, इब्राहिम को हादी बनाया, मूसा को हादी बनाया, ईसा को हादी बनाया, मगर अली कहते हैं मेरे रसूल को रब ने कुल हिदायत बनाया है। कुल हिदायत अज़ल से लेके अबद तक हर हादी ने जिस खजाने से हिदायत ली है उसे मोहम्मद कहते हैं। हर हादी ने, जल्दी परवाज कर गए और जुमला मेरा आधा रह गया। अली कहते हैं अल हुदा बनाकर भेजा है मेरे रसूल को रब ने, कुल हिदायत बनाया है। हर हादी ने जहां से हिदायत ली है उस कुल खजाने को मोहम्मद कहते हैं। कुल अज़ल से अबद तक की कुल हिदायत को मोहम्मद कहते हैं। अली फरमाते अरसलहु बिल हुदा, मेरे रसूल को रब ने अल हुदा बनाकर भेजा है। अल हुदा, हुदा पर अलिफ लाम है, ये लफ्ज़ ज़हन में रखो। मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं, अली का कलाम है और अब रसूल का कलाम पढ़ने लगा हूं। अली कहते हैं अरसलहु बिल हुदा, अल्लाह ने हमारे रसूल को अल हुदा बनाकर भेजा है। और अब वो अल हुदा रसूल कह रहा है अन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, मैं अल हुदा हूं, हुसैन अल हुदा का चराग है। जिंदा बस अब मैं समेट के इसको मुकम्मल करता हूं। दूसरा लफ्ज अली का, अली फरमाते अरसलहु बिल हुदा, मगर मैं अपना टेम्पो लो करके ताकि आप समझ जल्दी सकें। दूसरा लफ्ज अली फरमाते वक़द्दमहु फिल इस्तफ़ा, मेरा अकीदा हमारा रसूल मुस्तफ़ा है, तेरा अकीदा रसूल मुस्तफ़ा है। अली का अकीदा क्या है? हमारी जितनी मारिफत है उतना अकीदा है ना, अली की जो मारिफत होगी वो अकीदा होगा। अली फरमाते हैं नहीं, अल्लाह ने हमारे रसूल को सिर्फ मुस्तफ़ा बनाकर नहीं भेजा, क़द्दमहु फिल इस्तफ़ा, अज़ल से अबद तक के रब ने जितने मुस्तफ़ा भेजे उन सब पर रसूल को बुलंद किया है। ज़हरा तुम्हें आबाद रखे, ये मेरे जुमले के हक से भी ज्यादा कदर है, ये तुम्हारे ज़ौक़ की बुलंदी है। मैं जो पढ़ता हूँ उसका मुझे मारिफत है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मगर तुम्हारे ज़ौक़ बुलंद है, ये मेरे हक से ज़्यादा तुमने कदर की है। ज़हरा तुम्हें आबाद रखे। मवद्दत के साथ दुआएं दे कर कह रहा हूँ। अली फरमाते क़द्दमहु क़द्दमा युक़द्दिमु, अरबी ग्रामर में ये मदरसे की हमारी बातें हैं मगर मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। क़द्दमा युक़द्दिमु तक़दीम, मुक़द्दम, मुक़द्दम ज़ेर लगाएं मुक़द्दिम फ़ाइल, ज़बर लगाएं मुक़द्दम मफ़ऊल। अली फरमाते कुल कायनात के मुस्तफ़ाओं पर हमारे रसूल को मुक़द्दम बनाया है। वक्त ज़्यादा ना हो जाए मगर पढ़े बगैर तुम तक पहुँचेगा नहीं। आओ पढ़ो कुरान से कौन कौन मुस्तफ़ा, कैसे कैसे मुस्तफ़ा, उसके बाद कदर करो या बेकदरी। दुआ देकर मुकम्मल कर रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। पहला मकाम इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन, हमने आदम को मुस्तफ़ा बनाया है। ये पहला मुस्तफ़ा जिसे मलाइका सजदा कर रहे हैं। आदम को मुस्तफ़ा बनाया, नूह को मुस्तफ़ा बनाया, फिर कहता है आले इब्राहीम को मुस्तफ़ा बनाया, आले इमरान को मुस्तफ़ा बनाया। इस्तिफ़सारिया जुमला पढ़कर इशारे में कहूँगा, अगर 5 बंदे बोल पड़े तो मैं समझूंगा मेरा पैगाम पहुंच गया। इस आयत के नीचे इमाम फखरुद्दीन राजी से लेकर नीचे तक के तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत पर 20-20 और 40-40 सफ़ात की तफसीरें लिखी। जब उसने कहा आदम मुस्तफ़ा है सब गुजर गए, जब उसने कहा नूह मुस्तफ़ा है सब गुजर गए, जब उसने कहा आले इब्राहिम मुस्तफ़ा है सब ने तस्लीम कर लिया।
جیسے ہی رب نے کہا آل عمران مصطفیٰ ہے، ہر مفسر نے قبلہ کاغذ قلم اٹھایا، 20 صفحے لکھ دیے تفسیروں میں، آل عمران وہ ہے، آل عمران وہ ہے، آل عمران وہ ہے، آل عمران وہ ہے، 70 عمران بتا دیے۔ قبلہ کوئی عمران تو ہے جسے چھپایا جا رہا ہے، کوئی عمران تو ہے۔ 20 زہرا آباد رکھے مولا کے ملنگ کو، دعا دے کر کہہ رہا ہوں، 20 صفحات لکھ دیے، 4 مقام آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ، اور آگے بڑھو۔ اب قرآن الگ الگ نام لے کر، یا موسیٰ ان اصطفیتک برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ تجھ سے میں نے کلام کر کے تجھے مصطفیٰ بنا دیا ہے، موسیٰ مصطفیٰ، اور صرف مردوں کو نہیں بنایا، یا مریم ان اللہ استفا کے کیا اہل علم غور کر رہے ہیں، مجھے پڑھنا جلدی ہے، میرے پاس 7 منٹ رہ گئے ہیں۔ اور اے مریم تجھے بھی رب نے مصطفیٰ بنایا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سارے مصطفیٰ ہیں، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، غور نہیں کیا، محسوس نہیں کیا، کیسے کیسے مصطفیٰ ہیں۔ کوئی دریا میں رستہ بنا رہا ہے، کوئی انگارے گلزار کر رہا ہے، کوئی ٹھوکر مار کے مردے زندہ کر رہا ہے، کوئی ہوا میں تخت لگا رہا ہے، کوئی چیونٹیوں سے کلام کر رہا ہے، کسی کے ساتھ پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ درخت تسبیح کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے مصطفیٰ ہیں جو مس کر کے شفا دے رہے ہیں۔ اور علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں یہ سارے مصطفیٰ جس کے قدموں میں بیٹھے ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو اس مصطفیٰ کے کاندھوں پہ کھڑا ہے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ 5.5 منٹ ٹائم کیلکولیشن کے ساتھ 5.5 منٹ میں مکتب آل محمد میں دین کی ڈیفینیشن۔ مذہب آل محمد میں نہ دین مکے تک، نہ مدینے تک، نہ بصرے تک، نہ کوفہ تک۔ صرف جملہ پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، ہر جملہ داد کا نہیں، کچھ غور و فکر کے جملے ہوتے ہیں، بالکل سیکوینس میں آ کر متوجہ ہو جائیں آئی کانٹیکٹ کے ساتھ۔ تو میں جملہ آپ کے حوالے کر کے اس کے بعد ایک فضائل کا فکرہ پڑھنا۔ مکتب آل محمد کے عظیم عالم اور مدبر آقا ناصر مکارم شیرازی سادات کی اس مجلس میں شیرازی عالم جملہ آقا ناصر مکارم شیرازی نے کہا دین نہ مکے تک، نہ مدینے تک، نہ کوفے تک، نہ بصرے تک۔ فرمایا هو دین اللہ مما اوصى بین السماوات والارض۔ ہم شیعوں کے مذہب میں اللہ کا دین زمین سے لے کر سماوات تک پوری کائنات پر غالب ہے۔ یہ ہے مذہب اہل بیت کا عقیدہ اور دین کی ڈیفینیشن۔ پہنچ گئی؟ بہت شکریہ۔ اور اب دین کی ڈیفینیشن، یہ آخری مرحلہ، آخری منزل، دین کی ڈیفینیشن شاعر مشرق اقبال۔ پڑھوں؟ ابھی علی کا کلام سنا، یہ اس علی کے کلام سے لیا ہوا علم کا رزق ہے جو اقبال پیش کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نہ لائبریریاں بنا لینے کا نام دین ہے، نہ جوشیلی تقریریں کرنے کا نام دین ہے، نہ تحریریں اور تفسیریں لکھنے کا نام دین ہے۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ، یہ شعر یا تو 64 میں علامہ رشید ترابی نے پڑھا تھا یا 92 میں شہید علامہ عرفان حیدر عابدی نے پڑھا ہے، یا آج میں تمہارے سامنے اقبال کا یہ ڈیفینیشن والا شعر
پڑھ رہا ہوں کہ دین کی تعریف اقبال نے کر کے کہا با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست. اقبال کہتا ہے اگر کل کا کل دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دے. یار سلام ہے تمہارے ذوق کو. اس مشکل ترین کانسیپٹ کو اتنا بلند ہو کے قدر کیے، اتنا علم والے اتنے ذوق والے لوگ ہیں. اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماوست. اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دے. اور اگر سب کچھ کر کے بھی تجھے مصطفیٰ کے قدموں میں قرب نہ مل سکا تو پھر تو ابو لہب کے دین پر ہے. یہ اقبال ہی کی جرت ہے، ہماری اتنی جرت نہیں. اقبال کہتا ہے کہ اللہ کا دین تو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جانے کا نام ہے. اور اقبال کے اس شعر پر یہ آخری میں خطیبانہ اور گردان مزاج یہ جملہ پڑھ کے اپنا عنوان سبمٹ کروا رہا ہوں. بالکل ڈائری ریٹ میٹر ہے، کمپوزڈ میٹر ہے، ٹائم فریم کے اندر میٹر ہے. اور اس میٹر کا پڑھنے والے کو پتا ہے کیا پڑھ رہا ہوں، کہاں سے چلا ہوں، فکر کو لے کر کہاں پہنچا ہوں. نہ رستے سے بھٹکا ہوں، نہ گلی بدلی ہے. ترتیب سے دین اور آنسو کا عنوان لے کر اقبال کے اس شعر تک پہنچا جس نے اقبال نے بتایا اور آقا ناصر مکارم شیرازی نے زمین سے سماوات تک کائنات کے ہر ذرے پر جو دین غالب ہے وہ رب کا دین مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جانے کا نام ہے. لوگ کلیجہ لگا کر جملہ کہہ رہا ہوں، جتنا پہنچ سکو قدر کرنا، نہ پہنچو تو سوچنا ضرور کہ اس کلام نے ہمیں یہ بتا دیا زمین کے ذرے میرے نبی کی امت ہے، دریا میرے نبی کی امت ہے، صحرا میرے نبی کی امت ہے، ہوا میرے نبی کی امت ہے، فضا میرے نبی کی امت ہے، خلا میرے نبی کی امت ہے، ساتوں آسمان میرے نبی کی امت ہے، نہر نور میرے نبی کی امت ہے، سدرۃ المنتہا میرے نبی کی، ہم سے شان رسالت سنو، سدرۃ المنتہا میرے نبی کی امت ہے، کعبہ قوسین میرے نبی کی امت ہے، لوح و قلم میرے نبی کی امت ہے، حور و غلمان میرے نبی کی امت ہے، عالم جنہ میرے نبی کی امت ہے، عالم جنہ میرے نبی کی امت ہے، عالم ارواح میرے نبی کی امت ہے، عالم ارواح میرے نبی کی امت ہے، عالم لاہوت میرے نبی کی امت ہے، عالم ملکوت میرے نبی کی امت ہے، عالم ناسوت میرے نبی کی امت ہے، عالم برہوت میرے نبی کی امت ہے، عالم نسناس میرے نبی کی امت ہے، عالم وناس میرے نبی کی امت ہے، عالم مادہ میرے نبی کی امت ہے، عالم غیب میرے نبی کی امت ہے، عالم شہود میرے نبی کی امت ہے، عالم نور میرے نبی کی امت ہے، عالم وجود میرے نبی کی امت ہے. اور بلند ہو کر سنو، آدم میرے نبی کی امت ہے، نوح میرے نبی کی امت ہے، ابراہیم میرے نبی کی امت ہے، موسیٰ میرے نبی کی امت ہے، عیسیٰ میرے نبی کی امت ہے، اولیاء میرے نبی کی امت ہے، انبیاء میرے نبی کی امت ہے. کمپوز کر کے جملہ سبمٹ کروا رہا ہوں، ازل سے لے کر آج تک جو بن چکا وہ میرے نبی کی امت ہے، قیامت تک جو بنتا رہے گا وہ میرے نبی کی امت ہے. زمین کے ذروں سے لے کر عرش کی تابانیوں تک ساری کائنات میرے نبی کی امت ہے. اور ساری کائنات سے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، علی مولا، علی، ہر دھڑکن سے آواز آئے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. زباں کے ساتھ دل بولا
علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری۔ اتنی بلند صلوات بھیجے محمد والے۔ مکمل ہو گئے عنوان، ایک لفظ بھی ذاکری کا نہیں پڑھوں گا آگے، کمپلیٹ ہو گیا سبجیکٹ۔ قصیدہ پڑھ رہا ہوں ان ملنگوں کے لیے جو فلسفہ نہیں پسند کرتے۔ سرکار نسیم امروی، کچھ لوگ تو متعارف ہوں گے، کلیم آل رسول کا لقب ہے ان کا، صاحب لغت، نسیم اللغات۔ لغت لکھنا معمولی کام نہیں، کس کیلیبر کا عالم۔ اور تعارف کرا دوں، نور الافاضل کی سند رکھنے والے، اجتہاد کی منزل کے عالم، پھر شاعر۔ نماز کے لیے وضو خانے گئے لکھنؤ میں، امروہہ میں، تو وضو خانے میں آئینہ لگا ہوتا تھا۔ وضو کرتے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھا، پھر کہا یہ لباس امام اور یہ میں۔ اس دن سے شیروانی پہننا شروع کی۔ یہ عقیدے کی بلندی۔ اب وہ قصیدہ لکھ رہے ہیں، اسی غدیر کے منظر نامے پہ رہ کر قصیدہ سننا۔ نسیم امروی کہتے ہیں یا علی مدد کرنا کہ یہ مصر کو سمجھ کر قدر کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں عالم میں ہر ولی کے جو والی ہیں وہ ولی۔ عام شاعر کا کلام نہیں، ایتھنٹک ترین شاعر کا کلام ہے نسیم امروی۔ کون علی غدیر کے منظر نامے میں سننا۔ وہ کہتے ہیں عالم میں ہر ولی کے جو والی، ہر ولی کے جو والی ہیں وہ علی، بعد از نبی جو خلق سے، انسانوں کی بات نہیں ہے، بعد از نبی جو خلق سے عالی ہے وہ علی۔ اب تیسرا مصرع جو سمجھے گا بولے گا، نہیں سمجھے گا سوچے گا۔ عالم میں ہر ولی کے جو والی ہیں وہ علی، بعد از نبی جو خلق سے عالی ہے وہ علی۔ تیسرا مصرع، جو چاند ہو کے داغ سے خالی ہے وہ علی۔ عالم میں ہر ولی کے جو والی ہے وہ علی، جو عالم میں ہر، بہت شکر گزار، مولا آپ کی مودت اور تسبیح قبول کرے، زہرا آپ کی عبادت قبول کرے۔ عالم میں ہر ولی کے جو والی ہیں وہ علی، بعد از نبی جو خلق سے عالی ہے وہ علی، جو چاند ہو کے داغ سے خالی ہے وہ علی، کل اولیاء بھی جس کے موالی ہیں وہ علی۔ امت میں بیت پر مجلس ختم، دو مصروں پہ۔ امت میں آپ سے کوئی، امت میں آپ سے کوئی اولا نہ ہو سکا، امت میں آپ سے کوئی اولا نہ ہو سکا، کتنے ولی بنے کوئی مولا۔ کنیزوں سے کہتی ہے، نہ عید الفطر ہے نہ عید قربان، اللہ جانے کوفے والے آج خوشیاں کیوں منا رہے۔ بوڑھی کنیز نے کہا، یہ میرا انداز ہے، مصائب اسرار و رموز میں شروع کرتا ہوں۔ بوڑھی کنیز نے کہا، مالکن میں نے سنا ہے شامیوں نے کسی باغی کا سر قلم کیا، بازار میں اس کا جشن منا رہے۔ اب وضاحت کر کے مصائب شروع کر رہا ہوں۔ کوفہ کے رئیس سلیمان کوفی کی زوجہ، رئیس کوفہ کا حرم، 40 کنیزوں کا پہرا، 40 غلاموں کا پہرا، بازار سے گزر رہی ہے۔ آگے آگے غلام بڑھ کر صدا لگا رہے ہیں، لوگو پیچھے ہٹو، سامنے سے ہٹو، رستہ چھوڑو، رئیس کوفہ کا حرم آ رہا ہے۔
جہاں آواز لگتی ہے لوگ ہٹ جاتے ہیں، رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقار سے رئیس کوفہ کے حرم گزر رہا ہے اور اس وقت اپنی کنیزوں سے کہتی ہے، نہ عید الفطر ہے، نہ عید الضحیٰ ہے، نہ عید قربان ہے، آج یہ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ کہا شامیوں نے کسی باغی کو سر قلم کیا ہے، اس کا جشن منا رہے ہیں۔ کنیزوں سے پوچھتی ہے مارنے والے شامی تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے دعا کرو اللہ کرے کوئی شریف نہ اجڑ گیا۔ 4 قدم چلی ہے۔ اس دن چونکہ ایام ازا تھے، ایک کے بعد ایک ذاکر تھا، تو میں مصائب 2 فقرے پڑھ کے اتر گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو مکمل پڑھوں۔ 10 قدم چلی ہے، چاروں طرف سے پہرا، کنیزیں 40 غلام، دور دور ہٹ کر لوگ کھڑے ہیں، پیچھے ہٹ کر رستہ کھول کر رئیس کوفہ کا حرم جا رہا ہے، تیز قدموں سے چل رہی ہے۔ اللہ جانے کہیں سے ایک آواز آئی، آسماں ہم غریبوں کا سلام ہو۔ بڑے بازار میں اپنا نام سنا، سر سے چادر گر گئی۔ کنیزوں سے کہتی ہے کسی کی جرت نہیں بازار میں رئیس کوفہ کے حرم کا نام لے، پتہ کرو کس نے میرا نام لیا، مگر کیا تو سلام ہے، کوئی پہچاننے والا ہے، ڈھونڈو دیکھو کس نے کیا۔ ایک بوڑھی کنیز کہتی ہے مالکن وہ جو میلے چولے والی قیدی بی بی بیٹھی ہے۔ ہو گئی قیامت۔ وہ جو میلے چولے والی قیدی مستور بیٹھی ہے نا، اس نے تجھے سلام کیا، یوں آسماں نے دیکھا، چہرہ دیکھا، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ کنیزوں سے کہتی ہے رک جاؤ، غلاموں سے کہتی ہے رک جاؤ، میں اکیلی جاؤں گی۔ جہاں قیدی بی بی ہے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے کہتی ہے جس محبت سے سلام کیا ہے مجھے تم پر کوئی جلال نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ میرا نام کیسے جانتی ہو، کیوں قید ہوئی ہو، کیا جرم ہے، کس وطن سے آئی ہو، کس قبیلے سے ہو؟ قیدی میں راز میں مصائب پڑھوں گا، تم نے خود سمجھ کر پرسہ دینا ہے۔ آنسو ذاکر نہیں دیتا، زہرا عطا کرتی ہے، جس دل پر بطول کرم کر دیتی ہے آنسو عطا ہوتے ہیں۔ تو تمہیں دعا دے کر مصائب کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، زہرا کے گھرانے کے رونے والوں۔ کہتی ہے جب اتنے سوال پوچھے نا، قیدی بی بی نے کہا آسماں بڑے درباروں میں سوالوں کے جواب دیتی رہی ہوں، زیادہ سوال نہ کر آسماں، میرے ایک سوال کا جواب بتا۔ کہتی ہاں پوچھو۔ کہتی ہے آسماں یہ بتا تجھے قرآن کی تفسیر کا علم کس نے پڑھایا تھا؟ جب یہ سوال کیا نا، کلیجے پر ہاتھ رکھ، مصائب کا پہلا فقرہ تمہید کے بعد پڑھنے لگا۔ آسماں تجھے قرآن کی تفسیر کا علم کس نے پڑھایا تھا؟ اس وقت نیچے بیٹھ گئی، آہستہ سے کہتی ہے مجھے میری مدینے والی آقا زادی نے قرآن کا تفسیر کا علم پڑھایا ہے۔ جب یہ جملہ کہا اس وقت قیدی بی بی نے کہا آسماں تجھے تیری مدینے والی آقا زادی نے، اب کلیجہ تھا میں پہلا فقرہ پڑھنے لگا ہوں مصائب کا۔ آسماں تیری مدینے والی جو آقا زادی ہے اس نے صرف تجھے قرآن پڑھایا یا کوئی نصیحت بھی کی ہے؟ اب اس جملے کا درد تم سمجھو یا نہ سمجھو، میری مائیں بہنیں اس کا درد سمجھیں گی۔ آسماں تجھے تیری آقا زادی نے کوئی نصیحت بھی کی ہے؟ کہا ہاں، میری آقا زادی نے کہا تھا آسماں جب بازار میں بھیڑ زیادہ ہو پردے دار باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اس وقت قیدی بی بی نے کہا جب آقا زادی نے حکم دیا تھا، اللہ جانے کون اس فکرے کو برداشت کرے، حکم دیا تو تو اس بھیڑ میں کیوں نکلی ہے باہر؟ رو کے کہتی ہے میں اپنے لیے نہیں نکلی، میری کوئی مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی؟ کہتی ہے میں نے سنا ہے مدینے میں حسین اکبر کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں اور میں اکبر کی شادی کے جوڑے لینے نکلی ہوں، ایسا نہ ہو اکبر سہرے باندھ لے میں حاضری سے محروم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماتم
عزم کرتے آؤ، کلیجہ لگا کے تیرے آنسوؤں کا حق ادا کرنا ہے عزادارو۔ کہتی ہے اللہ جانے اکبر سہرے باندھ لے، میں اجڑی بے کس رہ جاؤں، میں اکبر کے جوڑے۔ جب یہ جملہ عاصمہ نے کہا، جہاں جناب عالیہ قیدی بن کے بیٹھی ہیں، ان کے پشت کے پیچھے ایک بی بی بیٹھی ہے، اس نے تڑپ کر ایک نیزے والے سر کو دیکھا، دیکھ کر کہا اکبر تیری شادی کا مجھے بھی بڑا ارمان ہے۔ تیری ادب کا جملہ ادب سے پڑھ رہا ہوں، سخت مسائل پڑھنا میری عادت نہیں ہے۔ اکبر تیری شادی کا مجھے بھی ارمان ہے۔ عاصمہ بڑی حیران ہو رہی ہے۔ ایک بار زینب نے کہا عاصمہ قریب ہو۔ عاصمہ قریب ہوئی ہے۔ زینب نے کہا یہ بتا وہ جو تیری مدینے والی آقا زادی ہے اس کا نام زینب تو نہیں ہے؟ عزادارو لفظ زینب سماعتوں میں آیا، عاصمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، 4 قدم پیچھے ہٹی، کہتی ہے تو نے بازار میں میرا نام لیا، مجھے غصہ نہیں آیا، لیکن اے قیدی بی بی خبردار، علی کی بیٹی کا نام بھرے بازار میں اس طرح نہ لے، اگر عباس کو خبر ہو گئی کوفہ اجڑ جائے گا، غازی کو خبر ہو گئی، آخری لفظ اور دعا دے رہا ہوں، کوفہ اجڑ جائے گا۔ اس وقت زینب نے کہا عاصمہ تو مجھے نہیں پہچانی مگر میں تجھے پہچان گئی ہوں۔ چہرے سے بال ہٹا کے کہا عاصمہ غور سے دیکھ، میں تیری مدینے والی زینب ہوں۔ زینب کا نام آیا، عاصمہ نے چادر اتاری، سر پہ ماتم کر کے عاصمہ رو کر کہتی ہے اگر تو زینب ہے تو بتا عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ کہا عاصمہ غازی کے بازو قلم ہو گئے، اکبر کو نیزے لگے، جس کی شادی کے جوڑے خرید رہی ہے وہ اکبر کا سر نیزے پر ہے، وہ نیزے پر تیرا مولا حسین ہے، اور یہ جو زنجیروں میں قیدی ہے تیرا پیر سجاد ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مولا آپ سب کی عبادت قبول و مقبول فرمائے، شیرازی سادات کو مولا ان کی یہ عبادت قبول و مقبول فرمائے۔ میرے بعد جو ذاکر علماء پڑھ رہے ہیں خصوصاً امام زمانہ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔